بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن مکہ کو شہید کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر آیا اور اس لشکر کی تعداد 60,000 تھی۔ لشکر میں ایک عجیب بات عرب والوں کے لیے یہ تھی کہ اس لشکر میں ہاتھی تھے۔ ہاتھی عرب کے اندر نہیں ہے، اور ان ہاتھیوں میں ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کو محمود کہا جاتا تھا۔ اور وہ جب کعبہ شریف کے قریب آئے، کعبے کے لوگ اس کے پاس گئے کہ ہم سے مال لے لا، دولت لے لے، جو کچھ مرضی لے لے، لیکن کعبہ اللہ کو کچھ نہ کہے۔ اس نے کہا نہیں، میں اس کو شہید کروں گا ہی۔ اور اس نے عرب کے سرداروں کے اونٹ، بکریاں اور اس کا مال اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو جب حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑے تو حضرت عبد المطلب اس کے پاس گئے۔ حضرت عبد المطلب ایک بڑے خوبصورت اور رعب والے نوجوان تھے۔ وہ جب اس کے پاس پہنچے تو اس کے وزیروں نے بتایا کہ عرب کا ایک سردار تمہارے پاس آیا ہے۔ تو جب وہاں پہنچے تو ادب کی وجہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، اے عبد المطلب، کیا لینے آئے ہو؟ کہا کہ میرے اونٹ اور میرا مال واپس کر دو۔ اس نے کہا، یار عجیب آدمی ہے، میں نے تمہارے کعبے کو شہید کرنے کا ارادہ کیا ہے، اب اس کو شہید کرنا ہے، تجھے اپنے مال کی پڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنی اونٹوں کی فکر ہے۔ وہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود ہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیسا جواب ہے۔ حضرت عبد المطلب اس سے اپنا مال لے کر نکلے اور کعبہ اللہ کی چوکھٹ پہ آئے اور کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رو کر دعائیں مانگی، اے اللہ اس کعبے کی حفاظت کرنا۔ اور پھر قریش کو کہا، تم اب پہاڑوں پر چلے جاؤ، غاروں کے اندر چلے جاؤ۔ میرا ذہن کہتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اللہ کی وہ مدد دیکھ لی تھی جو آنی تھی۔ پھر ہوا کیا، حضرت عبد المطلب پہاڑ پر چلے گئے اور وہ لشکر لے کر جب کعبہ کو ڈھانے کے لیے، شہید کرنے کے لیے آیا، اتنا عظیم لشکر اس کے پاس تھا، اور اس کے لشکر کا حشر یہ ہوا کہ اس کے لشکر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہاتھی آگے چلتے نہیں تھے۔ اس کا جو ہاتھی محمود تھا، جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، اس کو مار مار کر چلاتے تھے، وہ آگے کو نہیں چلتا تھا، الٹا پیچھے کو چلتا تھا، یعنی کعبے کو نہیں ڈھانے کے لیے جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا کہ ہاتھیوں کو مارنے کے لیے ابابیلوں کو بھیجا۔ ہر ایک پرندے کے پاس تین تین کینکریاں تھی، ایک چونچ میں، دو پنجوں میں، اور وہ جس پہ پڑتی، ہاتھی ہوتا یا بندہ ہوتا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اس کے سر پہ لگتی تو پاؤں سے نکلتی، اور وہ سب کے سب ان کینکریوں کی وجہ سے کٹ کر مر گئے۔ اور وہ بادشاہ بھی مر گیا، اس کا نام تھا ابرہا۔ اور وہ ابرہا اتنا ظالم اور اتنے بڑے لشکر والا بادشاہ کیسے بنا تھا؟ وہ ایک غلام تھا، نجاشی بادشاہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اس کا وزیر بن گیا اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنی کارکردگیوں کی وجہ سے۔ اس کے اندر بہادری بہت تھی، اور وہ ایسا شیطان تھا، اس نے ظاہراً نجاشی کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب نجاشی نے اس کو کسی علاقے کا وزیر بنایا، اس نے ظاہراً تو وفاداری دکھائی، لیکن اندر سے اپنی بادشاہی کا اعلان کیا، خود بادشاہ بن گیا اور نجاشی کے خلاف پھر چلا گیا۔ اور اسی طرح اس کے پاس بہت طاقت تھی۔ اس نے کعبے کو ڈھانے کا یہ ارادہ کیوں کیا تھا؟ اس کا ایک سبب تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں بادشاہی کروں اور سارے لوگ میری طرف آئیں، میری طرف ہی راغب رہیں۔ اس نے وہ کام کرنا شروع کر دیے کہ لوگ میری طرف آئیں۔ لوگ اس کی طرف بہت کم آتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ عبادت کے لیے عرب جا رہے ہیں، عرب کے لوگ بھی تمام وہاں جاتے ہیں، مکے کے اندر بیت اللہ کا طواف کرنے جاتے ہیں، اور عرب کے ارد گرد کے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو ایک میں بھی عبادت خانہ تعمیر کروں، بہت بڑا عبادت خانہ تیار کروں کہ لوگ میرے پاس آئیں، لوگ میرے عبادت خانے میں آئیں اور میرے تحت رہیں۔ اور جب اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں
عبادت خانہ تعمیر کیا تھا، تو عرب کا ایک شخص وہاں گیا، اس نے کیا کیا، اس نے پخانہ کر کے یا پخانہ لے کر اس کی دیواروں کو لگا دیا اور اس کا پورا عبادت خانہ بدبودار کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، تو اس عرب کے آدمی نے اس پورے عبادت خانے کو آگ لگا دی، اور اسی غصے کی وجہ سے وہ ابرہہ کعبۃ اللہ کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، اور لوگوں کو وہ جمع نہ کر سکا، لیکن اپنی دنیا بھی برباد کر کر چلا گیا۔ لوگوں کو جمع کیسے کرتا؟ لوگوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جس کی طرف چاہے لوگوں کو موڑ دیتا ہے اور جس سے چاہے موڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے ارد گرد لوگ آئے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا بندہ بن جائے۔